علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ای ہما گفتی ملی کندر بسی تی خدا جنبتی بے عنایا تی حق و خاصان حق بے عنایا بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیو ہستش ورق اے خدا اے خدا اے قادر بے جون و جن از تو پیدا شد چنین قصر بلند اے خدا اے فضل تو حاجت روا یا تو ہادے یا تو یادے ہیچ کسے نبود روا این قدر ارشاد تو بخشیدہ تابدی بس عیب ہو پوشیدہ خاطر قطر دانش کے بخشیدہ پیر متصل گرداب دریا آئے خاطر علم است اندر جان من وارہانش از ہوا بز خاک تن انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکائے مجلس درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہر شب جمعہ کی طرح آج ایک بار پھر ہم اور آپ اس پرنور پرکیف اور پرشعور نشست میں انداز میں شریک ہیں۔ ای سعادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدای بخشندہ ہمیں سے ہر شخص کی عمر کا ایک بڑا حصہ ان معاملات میں گزر گیا جو ہم غور کریں تو لگتا ہے کہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ لباس بشریت کا یہ دور اللہ کی پہچان سے ہی اللہ کی پہچان ہی سے لازم ہے کہ یہ دور اللہ کی پہچان کے لیے گزارا جائے اور وہی مناسب تر ہے ابدیت کے حوالے سے، بندگی کے حوالے سے، اللہ کی بے پایا احسانات کو اگر ہم دیکھیں تو
اس کی واپسی کی صرف ایک صورت ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچاننے جیسے ہو جائیں، اپنے تخلیق کنندہ کی پہچان پیدا ہو جائے اور اس کی بے شمار انعامات و اکرامات جو ہمارے حصے میں آئی ہیں اس کا شعور پیدا ہو جائے اور شکرانے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم حیات بشری کا دور گزاریں تاکہ وقت آخر جب یہ دور مکمل ہوگا اس کے بعد ایک دوسرا دور آئے گا، لطافت کا دور ہوگا۔ تو کثافت کے اس دور میں دنیا کی ان تمام تر آزمائشوں کے دور میں رہ کر خالصتاً اللہ کی یاد اور اللہ کی پہچان کو ہی پیش نظر رکھنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ اور جو لوگ اس سفر پر چلتے ہیں وہ رہتے تو ہیں لباس بشریت میں، نام و نمود سے، خود نمائی سے، بہت زیادہ مخلوق کے ساتھ اختلاط سے بچتے ہیں اور ان کی توجہ خالصتاً اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب کی طرف ہوتی ہے۔ اس کی نوازشات کو بھی یاد کرتے ہیں، اس کی عطاؤں کو بھی یاد کرتے ہیں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو پھر خدا کا فضل ان کے شامل حال ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اگلے عالم بلکہ عالمین کی تیاری ان کے حصے میں آتی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خصوصی وصف ہے کہ وہ ہمارے اندر اس فکر کو پروموٹ کرتی ہے، اس فکر کو ہمیں ہمارے سمجھنے کے لیے آسان در کر دیتی ہے۔ جیسے ابھی جناب آصف کامران چلبی صاحب نے گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کیا اور اس میں ایک سوداگر اور طوطے کی بات سے لے کر مولانا نے اس بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم سب گواہ ہیں کہ آخر میں آ کے بتایا گیا کہ جب تک ہم دنیا میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے، دنیاوی لذات، دنیاوی خواہشات، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے تو ہم مشکل میں ہوں گے، ایک طرح سے قید خانے میں ہوں گے۔ ہاں، اگر اسی دنیا میں رہتے ہوئے اگلے منزلوں کا شعور پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ سمجھے کامیابی کی کنجی قرار پائے گی۔ نہ دوسری صورت کیا ہے کہ نقصان کا سفر کہلائے گا۔ ایک طوطے نے اپنے مالک کو یہ سبق سکھا دیا کہ کیونکہ میں میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، دنیا آپ لوگوں کے دل بہلاتا تھا، آپ نے مجھے بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب میں نے کسی اپنے ہم جنس کے پیغام کو سمجھ کر اپنے آپ کو مردگی کی کیفیت میں پہنچایا، میں آپ کے لیے بیکار ہوا، اور جیسے میں آپ کے لیے بیکار ہوا تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا اس قید سے جس میں ہم عمر آپ سارے ملوث ہیں۔ تو اس پیغام کو مولانا آگے پڑھاتے ہیں، ہمیشہ دور رہتا ہے کہ ہر گزشتہ نشست اگلے نشست کا پیش خیمہ قرار پاتی ہے۔ آج کی نشست میں بہت اہم ہے، یہ آج کی نشست بہت اہم ہے کئی حوالوں سے۔ اس میں معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا اے قادر بے چون جن، اللہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا بیان کرنا ہی اور رفع کا طریقہ ہے۔ اتنا کچھ تو نے ہمیں دیا ہے، ہم کچھ نہیں تھے جب سے تو نے ہمیں بنا دیا، تیرے احسانات کو اتارنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اے این قدر ارشاد تو بخشیدہ تا بلی بس اے وہاب، ایک طرف تو ہمیں نواز رہا ہے، اللہ غنی۔ احساس کرنے والا احساس کرے گا کہ کتنے خوبصورت بالوں سے لے کر پوری بینائی، پھر دہانہ، پھر چہرہ بشرہ، پھر یہ اندر کا سارا سامان جو اپنے اپنے کام کر رہا ہے، سب کس کا عطا کردہ ہے؟ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ فرماتے ہیں ای قدر ارشاد تو بخشی، اتنی ساری نوازشات تو نے بخشی ہیں اور ساتھ ساتھ تو ہمارے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے، اللہ غنی۔ ایک طرف نوازشات اور دوسری طرف نہیں مان رہے ہیں تو اس کو بھی چھپا رہا ہے، اللہ۔ انتہا کی بات نہیں ہے۔ کہاں کون سا دنیا کا تاجر ایسا ہوگا جو ایسا سودا کرتا ہوگا کہ غلطیاں بھی معاف کر رہا ہے، نوازشات بھی، غلطیاں بھی، یعنی کہ مطلب اللہ نے ملانے کی نام کا نام ہے،
منع نہیں کر رہے کہ آپ جا کے غاروں میں بیٹھ جائیں گے بیٹھ کے، ہاں رہیں اسی حال میں، مگر پہچان تو کم سے کم پیدا ہو جائے کہ وہ کتنا فرماتے ہیں ای قدر ارشاد تو بخشیدہ، یہ گفتاری یہ بھی تو اسی کا انعام ہے، گفتگو کا سلیقہ بھی تو اسی کا انعام ہے، یہ دیکھنے کی طاقت جو آنکھوں میں ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کس کی دی ہوئی طاقت ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں عرفان دیا، فرماتے ہیں ای قدر ارشاد تو بخشیدہ تا بدی بس اے وہاں پوشیدہ، اور ساتھ ساتھ ہمارے عیبوں کو بھی، میں سمجھتا ہوں ہمارے عیوب ایسے ہیں کہ ہمارا سگا بھائی بھی اگر سن لے تو وہ ہمیں معاف نہ کرے، بلکہ وقتاً اس کو ہمیں بنیاد بنا کے ہمیں دوائے۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ اتنا نواز رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے، اور ہمارے عیبوں کی بھی خطرے دانش کے بخشی دی، چھپے ہمیں علم و عرفان دیا، آگہی دی، دانش دی، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ خطرے علمات اندر جون من، اور میرے وجود کے اندر تو نے اپنا امر رکھ دیا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سب کچھ دیا، باہر دکھانے والا الگ ہے، اندر بھی دیا اللہ، انتہا کیا کہہ رہے بچوں ہے، فرماتے خطرے علمات اندر جون من وَرَحَانَتْ از ہوا بس خاکتن، اس تن مٹی کے وجود کے اندر تو نے اپنا امر بھی ہمیں دیا، وہ کہ وہ بہت تھوڑا سا دیا، روح بہت پوشیدہ ہے، تھوڑی سی ہے۔ اللہ پھر مولانا کہتے ہیں جب آپ تو نے مجھے دے ہی دیا ہے تو اس تھوڑے کو بڑا کر کے دریا بنا دے، انتہا کی بات ہے، تھوڑا سا جو روح کی شکل میں تو نے ہمیں دیا ہے، تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ خطرے علمات اندر جون مان وَرَحَانَتْ از ہوا وَخَاکتن، کہ اس تن کے وجود میں تو نے اپنا امر رکھا ہے، روح رکھی ہے، جو بظاہر تو تھوڑی سی ہے، ہر جگہ ہے، نہیں پورے وجود میں جو چیز سرایت کی ہوئی ہے، انر کور یو کین سی دیٹ، اندرونی کور ایک ہے جو پورے وجود کے ساتھ ہے، اندر ہے، وہ روح کی شکل میں ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ جب تو نے ہمیں دے دیا تو اس خطرہ تو نے ہمیں دیا، تو اس کو دریا بنانے کا قدرت، اسی خطرے کو جو ہمارے وجودوں میں ہے تو دریا بنا سکتے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم پوری پلاننگ ہمارے پاس ہوتی ہے کسی پروجیکٹ کی، کسی کام کی، کسی ذمہ داری کی، رات کو ہم سو جاتے ہیں، رات کو ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں پروجیکٹ وہیں سے شروع کر دیتے ہیں، یہ کس نے طاقت دی ہمیں؟ کس نے طاقت دی ہمیں؟ اگر بھلا دے وہ تو صبح اٹھ کے تو ہم سارا بھولے ہوئے ہوں گے، وہ دوبارہ سسٹم کو آن کرتا ہے، اگر وقتی طور پہ ہمیں راحت دینے کے لیے سلاتا ہے تو ہم جب جاگتے ہیں تو ہمارے سارے سسٹم اسی طرح کام کرتے ہیں، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کلوزنگ کی ہوتی ہے۔ خاص ہر شب جملہ افکار و عقول نیل گردد غرق در بہلے، وہ رات کو جب سوتے ہیں تو وہ کہیں وہ ہمارے احساسات، خیالات، ہماری پلاننگ کہیں غائب نہیں ہوتی، ہمارے وجودوں میں ہوتی ہے۔ جب اٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اے برادر عقل یک دم با خورد آر دم بدم در خو خضا ہست و بار، اس طرح بالکل اسی کے تفصیل میں جا کے فرماتے ہیں کہ بظاہر موسم خزاں میں سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، سارے جھڑ جاتے ہیں۔ ہم روز ہر سال یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہم خزاں میں پتوں کو، درختوں کو برہنہ دیکھتے ہیں، جا کے باہر دیکھیں سارے درختوں کے پتے جھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ خزاں کا موسم ایک موسم اللہ بھیجتا ہے، جس میں خزاں کا موسم ہے، سارے پتے۔ پھر بات یہ ہے کہ دوبارہ خدا ان کو نمو دیتا ہے، دوبارہ خدا ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب درختوں کو دوبارہ زندگی دے کر خدا زندہ کرتا ہے تو جو صاحب ہوش ہیں، جو ہوشداری کی منزل پر ہیں، جو عرفان کی منزل پر ہیں، جو آگہی کی منزل پر ہیں، ان کے ساتھ ای سخن ہائیے کہ از اگلے گلاز بویا گلزار سبز و سم بلاز، کہ جس طرح سے درختوں کے پھول پتے جھڑ جاتے ہیں، ایک دور ختم ہوتا ہے تو کیا وہ دور ختم ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے؟ وہ تو ایک دور کے لیے ختم ہوتا ہے،
پھر دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ سوکھے ہوئے درختوں کو پتے جھڑے پھول جھڑے ہوں ان کو دوبارہ خدا زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ خدا کا انعام و اکرام ہے جو اس خوشبو کو، خدا کی اس خلاقی کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ خدا کی خلاقی کی خوشبو ہے دراصل، وہاں بتاتے ہیں اللہ جو چیزیں بناتا ہے، چیزیں پیدا کرتا ہے، پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، خدا دوبارہ سے ان کو زندہ کر کے درختوں کو سرسبز و شاداب اور پھلوں سے اور پھولوں سے بھر دیتا ہے۔ کون بھرتا ہے؟ تمہارے وجودوں میں جو امر ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، اور تمہارے وجودوں سے خارج جو باہر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم فرماتے ہیں یہ خوشبو کی طرح سے، بوئے گل دی کہ آجا گل نبود۔ اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پھول نہ ہو وہاں خوشبو ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں شراب نہ ہو وہاں جوش ہو، جہاں شراب ہوتی ہے وہاں جوش ہوتا ہے، اور جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں خوشبو ہوتی ہے۔ بود وائیے چشم باش نور ساز شد بوئیے دیدہ یعقوب باش۔ اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے پھر قرآن سے معلوم کے پاس تمثیلات کی دلائل کی کمی نہیں ہے، خوشبو ہے۔ اب خوشبو کیسی ہے؟ پھول ہیں تو خوشبو ہے، پھول ہے تو خوشبو ہے، اور جو عارف ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ خوشبو کو سونگھتے ہیں۔ اس خوشبو کے سونگھنے کا جذبہ اگر ہے تو پھر اللہ کے دوستوں کے صف میں آنا پڑے گا، اور وہ اللہ کے دوستوں کے صف میں آ جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ بوئیے بد مردید یہ رات توری کنات بوئیے یوسف دیدار راہ یاری کنات۔ پھر یوسف کی بھی ایک خوشبو ہے جو یعقوب سونگھتے ہیں۔ یوسف ہمارے آپ کے طرح سے وجود ہے، ہم کہنا بھائی یہ سراپا ہے، یہ وجود ہے، ان میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ ہم لوگ صرف درختوں کے پھولوں کی خوشبو کو، پھلوں کی خوشبو کو جانتے ہیں، اہل اللہ انسانوں کے وجودوں سے نکلنے والے خوشبو اور بدبو کو بھی جانتے ہیں۔ یہ خوشبو کی بات نہیں ہوئی، بدبو کی بات بھی ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرن سے دوست کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کر مصر سے یوسف کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ بات کو کہاں سے کہاں لے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء مدینہ منورہ میں بیٹھ کر قرن سے اویس قرنی کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، اور مقتدی نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کر مصر سے یوسف کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ تو خوشبو کا لیول ہائی ہو گیا نا بھائی، پھولوں کی پھلوں کی خوشبو سے ہٹ کر جو اہل اللہ کے وجودوں سے خوشبو نکلتی ہے، اللہ غنی، اہل اللہ کے، اللہ کے دوستوں کے، اللہ کے مقربین کے وجودوں سے خوشبو نکلتی ہے۔ آج یہ بات صاف ہو گئی بالکل۔ کس طرح سے فرماتے ہیں؟ بوئیے بدمر دیدہ یہ رات توری کنات بوئیے یوسف دیدہ یہ۔ جب یوسف کی خوشبو ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش۔ ہمارے آپ کے لیے پیغام آ گیا، اگر تم یوسف جیسا سراپا، یوسف جیسی خوشبو نہیں رکھتے تو کیا کرو؟ تو کہ یوسف نیستی یعقوب بن جاؤ۔ خوشبو آ رہی ہے، ناک سے آ رہی ہے، اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی۔ تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش، اگر تم یوسف کی طرح خوشبودار نہیں ہو تو یعقوب کی طرح زاری کر کے یوسف کی خوشبو سونگھنے والے بن جاؤ گے۔ تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش، ہم تو با گریا وہ آشوب باش۔ کس طرح سے گریا اور زاری کرو، آنکھیں چلی بھی جائیں، خوشبو تو یہاں سے آتی ہے، یہاں تھوڑی آتی ہے، خوشبو ناک سے آتی ہے۔ اور دیکھنے کا ہنر جو ہے وہ آنکھوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر آنکھیں چلی بھی گئیں تو کسی یوسف کے کرتے کی خوشبو سے دوبارہ آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ، انتہا کی بات ہے، انتہا کی بات ہے۔ ہمیں لے کے چلے پھولوں کی خوشبو سے، ہمیں لے کے چلے اپنی خلاقی کے جوہر دکھانے سے، اور آگے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حضرت قرآن پیغام دے رہے ہیں کہ تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش،
ہم جو با گریہ و آشوب، اگر گریہ و زاری کر کے یوسف کی اس خوشبو کی تڑپ میں رو رو کر آنکھیں بھی چلی گئیں یعقوب علیہ السلام کی طرح، انتہا کی بات ہے، تو وہ گریہ زاری تمہاری آنکھوں کو، بجھی ہوئی آنکھوں کو یوسف کے کرتے کی، یوسف کی خوشبو کی وجہ سے کسی اہل اللہ سے تعلق جڑ جائے تو پھر وہ خوشبو سونگنے کو ملتی ہے جو اللہ کے مقربین کی خوشبو ہے، کیونکہ کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ کھانے کے معاملات کا تجربہ ہے، سونگنے میں پھولوں کے معاملات کا تجربہ ہے، کبھی کسی نے غور کیا کہ اہل اللہ سے علم کی خوشبو نکلتی ہے، عرفان کی خوشبو نکلتی ہے، مضبوطی کی خوشبو نکلتی ہے، اپنے جوہر کو اجاگر کرنے کی۔ چوں تو شیری نیستی فرہاد باش، اگر تم شیری کی طرح سے نہیں ہو تو فرہاد بن جاؤ۔ چوں نہیں لیلا تو مجنو گرد فوج، اگر تم لیلا نہیں ہو، بات یہاں پہ حسن کی ہو رہی ہے، مقام و مرتبے کی ہو رہی ہے، اللہ کے نوازشات کو سمجھانے کی ہو رہی ہے۔ مولانا یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو گریہ کریں گے، جو زاری کریں گے، جو رائے خدا میں اگر بدنام بھی ہو جائیں گے۔ رائے خدا میں بدنام ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ گفت حق گر فاسقی و اہل صنم، اللہ فرماتا ہے اگر تم فاسق بھی ہو، بت پرست بھی ہو، کیا بات ہے، کتنی وسعت ہے۔ گفت حق گر فاسقی و اہل صنم، چون مرا خوانی اجابت ہو کنم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہاری بات، یہ زبردست شعر ہے۔ گفت حق گر فاسقی و اہل صنم، چون مرا خوانی، اگر تم مجھے پکارو گے، اللہ غنی، چاہے کتنا نیگیٹو دور گزرا ہو، جہاں سے جاؤ گے وہیں سے سویرا ہے، چاہے کتنی ہی ظلمت میں، جہالت میں، کبر میں، غرور میں، تعصب میں، تنگی میں گزرا ہو وقت، جس دن اس کو پہچان لو گے، جس دن پہچان لو گے، لاکھوں کروڑوں سال سے ویوز اس جگہ پوری کائنات میں اللہ نے پھیلائی ہوئی تھی، آج کا انسان استعمال کر رہا ہے، تصویریں بھی آ جاتی ہیں اور موبائل بھی، میسیج بھی آ جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا تھی پہلے سے، انسان اب یہاں پہنچا، انسان اپنی تمام تر مادی ترقیوں کے بعد یہاں پہنچا، اور روحانی ترقی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، چوں تو شیری نیستی فرہاد باش، چون لیلا تو مجنو گرد فوج، اگر تم لیلا کی طرح سے نہیں ہو تو پھر مجنو کی طرح ہو جاؤ، مقصد تم ایک مقصد حیات تو بناؤ، تم حق تک پہنچنے کی جد و جہد تو کرو۔ لیلا کا معاملہ، مجنو کا معاملہ، معروف مصنوی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لیلا کی طلب میں ایک دن مجنو اونٹنی پر بیٹھ کر لیلا کے علاقے میں جانے کے روانہ ہوا، جب تھوڑی دیر آگے گیا تو وہاں جا کے پھر وہ اپنے استغراق کہتے ہیں ڈوب جانے کو، کسی خیال میں ڈوب جانا۔ جب آصف بن برقیہ خیال میں ڈوبے تو ملکہ سبا کا تخت ایسے لے کر حاضر ہو گیا، خیال گیا، آصف نہیں گئے، بھائی یہ میں رکھیے گا، کوئی کہے کہ آصف اٹھ کے گئے اور حضرت پوچھا حضرت بتا دیجئے کس راستے پر یمن ہے جہاں پہ وہ تخت ہے، یا کس کا وزن کتنا ہے، اس کا سائز کیا، کچھ نہیں پوچھا۔ اس لیے اہل اللہ بغیر پوچھے ہوئے جب دے رہے ہوتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے، آنے والے کی حاجت بھی نہیں پوچھتے ہو دیتے ہیں، تو پھر کیا آصف نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ کس راستے پر ہے؟ یہ بھی خوشبو کی کیفیت ہے، یہ بھی عرفان کی کیفیت ہے۔ یہاں معروم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قول حکیم سنائی، حکیم سنائی اور حکیم نسائی یہ وہ لوگ ہیں جو معروم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے محمود غزنوی کے زمانے کے شعراء کرام ہیں، یہ انہوں نے بھی مثنویاں لکھی ہیں، اور فیض الطاہر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مثنویاں لکھی ہیں، کئی مثنویاں لکھی ہیں چھوٹی چھوٹی، جس میں الہی نامہ، محبت نامہ، یہ ساری کتابیں، منطق الطیر جیسی مثنویاں۔ یہاں معروم نے جگہ جگہ اپنی مثنوی میں ان مثنویوں کے حوالے دیے ہیں، اس شاعری کے، اس عرفان کے، اس آگہی کے، اللہ کے دوستوں کے پیغامات کو اپنے اینگل سے پیش کیا ہے۔ ناظرہ رویے بے بوید ہم چو درد، چون داری گرد بدخویی تمہار، ای باشو چشم نابینا و باز، زشت باشو روی نازیبا و ناز، بشنو ای پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه روی، این روایی را شنو از جان و دل تا به کل بیرون
شوی از آب و گل، ایک حکایت جو جناب حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں، اپنی مثنوی میں لکھی، مولانا اس کی یہاں پہ اس کا ریفرنس پیش کر رہے ہیں کہ تم کیا بات ہے۔ حکیم غزنوی شیخ کبیر، دیکھیں کتنا مولانا کا وصف ہے۔ مولانا کے شیخ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا سے بھی محبت فرماتے تھے، عشق کرتے تھے، جبکہ اسی زمانے میں شیخ محی الدین ابن عربی، جن کو مولانا اپنی مثنوی میں شیخ اکبر لکھتے ہیں، مولانا اپنی مثنوی میں جناب محی الدین ابن عربی کو، جو کہ بلند پایہ شخصیت ہیں، شیخ اکبر لکھتے ہیں، جبکہ مولانا کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا رومی جو ہے وہ ہیرا ہے اور محی الدین جو ہے کنکر ہے۔ یا مولانا کا زاویہ دیکھیں، ادب کا لیول چیک کریں کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ میرا رومی ہیرے کی طرح ہے، اور محی الدین ابن عربی جو بہت بڑا نام ہے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ کنکر کی طرح ہے مولانا کے مقابلے میں۔ مگر مولانا نے ادب کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیں یہ پیغام دیا بو ادب بو نصیب۔ مولانا نے ادب کا دامن نہیں چھوڑا، اور جہاں جہاں مثنوی میں حضرت محی الدین ابن عربی کا نام آیا تو وہاں شیخ اکبر استعمال کیا۔ یہاں کیا فرماتے ہیں حکیم غزنوی شیخ کبیر، گفتاد ای پند نیکو یادگی، کہ حضرت حکیم سنائی نے جو غزنی کے تھے، غزنوی کہلاتے ہیں، اور ان کو بڑا شیخ لکھتے ہیں مولانا، کہتے ہیں انہوں نے نصیحت کیا۔ کیا نصیحت کی ہے؟ مانیے مردن جتوتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرد تھا، کہ فرماتے ہیں کہ حکیم سنائی نے یہ کہا ہے کہ اس طوطے نے عاجزی کی وجہ سے اپنے آپ کو مردہ کر لیا۔ مولانا اس بات کو وہاں سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو طوطے نے اپنی جان دے دی، ظاہر میں دے دی، مردہ بن گیا، اس نے اپنے عجز کو دکھایا، عاجزی کو دکھایا، کہ دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے الجھا ہوا تھا، جب عاجزی اختیار کی تو پھر کیا ہوا؟ آزادی مل گئی تا ہمیشہ ہمیش کی۔ اور مشکل مانیے مردن زتوتی بود نیاز، در نیاز و فخر خود را مردسا، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں واقعاً سربلندی ملے تو اپنے خواہشات نفسانی اور خواہشات شہوانی کو مار دو، بلندی تمہارے سے میں خود بخود آ جائے گی۔ خواہشات نفسانی اور خواہشات شہوانی کو خود مار دو، تا دم عیسیٰ تو را زندہ کند، تا دم عیسیٰ تو را زندہ کند، ہم جو خیشت خوب و فرخندہ شود، پھر کیا ہوگا کہ کسی عیسیٰ کا دم تمہاری مردنی کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اگر تم مر بھی گئے تو اللہ نے ایسے کردار تلاش کے پہلے سے رکھیں۔ ہم باذن اللہ کی ٹھوکر مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم، اور مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور دم کر کے فضا میں اڑا دیتے تھے۔ کیوں یاد نہیں ہے سبق؟ یہ سبق جبھی یاد ہوں گے نا جب تم قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار کی پختگی جبھی پیدا ہوگی جب قرآن کو معنویت کے ساتھ کسی کے ساتھ صحبت اختیار کر کے، کسی کی مائیت میں رہ کر، جب تم، اس لیے ترکی مقولہ یہ ہے کہ اگر تم دین جو ہے لومڑی سے لوگے تو کچھ دن کے بعد لوگوں کی مرغیاں چرا کے کھانا دین بن جائے گا۔ ترکی مقولہ یہ ہے کہ اگر دین لے کس سے رہے ہیں، بہت اہم سوال ہے اس وقت، ہم دین کس سے لے رہے ہیں؟ ہم نے دین کے حاصل کرنے کے لیے کیا جدوجہد کی؟ ہم نے کب اہل اللہ اور دین کا فہم رکھنے والوں سے رجوع کیا؟ ہم نے کب کیا؟ اسی لیے ترکوں نے یہ سنایا کہ اگر دین لومڑی سے لیا جائے تو پھر لوگوں کی مرغیاں چرا کر کھانا عین دین قرار پائے گا۔ بہت اہم سوال ہے کہ سورس آف انفارمیشن کیا ہے، معلومات کا منبع کیا ہے، ہم کہاں سے علم لے رہے ہیں، علم دینے والے کا لیول کیا ہے؟ کیا واقعاً معروف فرماتے ہیں تا دم عیسیٰ ترا زندہ کنت، اگر تم بظاہر
مردہ بھی ہو گئے، موتو قبل ان تموت کی منزل پر بھی آ گئے، تو عیسیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کسی عیسیٰ کو تلاش کرو جس کے دم سے تم دوبارہ تا دم عیسیٰ تو را زندہ کند، ہم تو کیچت خوب و فرخندو کند در بہارا کیچور سرسبز سنگ۔ ورنہ دوسری صورت کیا ہے؟ کتنا ہی بہار کا موسم آ جائے، کتنی بارشیں ہو جائیں، کتنی اوس پڑ جائے، کتنا موسم اچھا ہو جائے، کیا پتھروں پر پھول نکلتے ہیں؟ کیسی مثال ہے بھائی، کیسی مثال ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ پتھر پہ پھول نہیں اگتے۔ فرماتے ہیں کہ در بہارا کے سوا سرسبز سنگ، بہار آئے گزر جائے مگر پتھروں پر پھول نہیں لگتے، خاک چوتا گل برویت رنگ رنگ، اگر تم خاک بن جاؤ تمہارے اندر خوشبودار اور رنگ برنگے پھول پیدا ہو جائیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، یعنی کہ فکر کو مہمیز دینے کی، فکر کو چابک لگا کر تیز چلانے کی بات ہے یہ۔ در بہارا کے شود سرسبز سنگ، خاک چوتا گل بروید رنگ رنگ، خاک ہو جاؤ۔ کسی عارف نے کہا کہ آدم کی تخلیق جو مٹی سے کی گئی ہے، خلاصہ مٹی سے کی گئی ہے، ست کہہ سکتے ہیں، ست مٹی سے کی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، کسی عارف نے کہا کہ اسی مٹی کے اوپر شاہ کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جس انسان کو مٹی کا بنایا اور خلافت اللہ نے دی، تو شاہ کے قدموں کے نشان مٹی پہ چھپیں گے کہ پتھر پہ چھپیں گے؟ مٹی پہ چھپیں گے۔ اور اگر کوئی مٹی ہو جائے پھر کیسے چھپیں گے؟ سارا جھگڑا یہ تو ہے کہ کوئی مٹی بننے کی تیار ہی نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی عرضی اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور ایسا ہو جائے، در بہارا کے سوا سرسبز سنگ، خاک چوتا گل برویت رنگ رنگ، سالہا تو سنگ بودی دل خراش، سالہ سال تک تم پتھروں کی طرح سے رہے۔ سوری ٹو سے کہہ رہا ہوں میں کہ خدا نہ خواستہ اس مجلس کے لیے بات نہیں کر رہا، میں مولانا کی بات کر رہا ہوں، تم سالہ سال پتھر بنے رہے، سالہ سال تمہاری فکر جمود کا شکار رہی، تمہارے معاملات ٹھہراؤ کا شکار رہے، جس کی مثال پتھر، سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانے خاک باش، اب تھوڑی دیر کے لیے خاک بن جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تم پتھر رہے، پتھروں کے انداز میں نسل در نسل گزر رہا ہے، گزر رہا ہے، وقت تو گزر رہا ہے، تو ان میں رویدگی یا رنگ برنگے پھول، رنگ برنگے اوصاف، رنگ برنگی خوبیاں کہاں نظر آ رہی ہیں؟ اس نظر نہیں آ رہی کہ فکریں جمود کا شکار جم کر پتھر کی طرح ہو گئی ہیں۔ ماں تھوڑی دیر کے لیے خاک بن جاؤ، جب تھوڑی دیر کے لیے خاک بن جاؤ گے، آزمورا یک زمانے خاک باش، تھوڑی دیر کے لیے خاک بن جاؤ، اپنی میں انانیت، خوش پسندی، سرداری، تعریف و توصیف سے نکل کر راہ خدا میں اللہ کی پہچان کے لیے محنت کرو، تو وہ رب جو تمہیں اتنا کچھ، میں ماضی بات ہوئی چل رہی شروع سے، اتنا کچھ دے دیا، کیا وہ وہی ہے؟ ہمارے وجود میں معلوم فرماتے ہیں، میں کہہ کے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وجود میں امر ربی کی شکل میں معلوم فرماتے ہیں خطرہ ہے۔ ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تم دعا کرو، اے اللہ جو امر ربی کا خطرہ ہمارے وجودوں میں ہے، جو ہماری بیٹری کی طرح ہمیں چلا رہا ہے، تو اس کو دریا بنا سکتا ہے۔ دریا کیا نہیں بنے ہوئے؟ یہ جو سارے بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ لوگ یاد کرتے ہیں، شالی بٹائی سے لے کر لال شاہ بخباز سرندر سے لے کر باجی بستامی سے لے کر اجمیر بغدادی سے لے کر ابو ذر خرقانی سے لے کر یہ سارے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر یہ سارے وہ دریا ہیں جو قطرے کی شکل میں آئے تھے، ریاضتیں اور مجاہدے کر کے دریا بن گئے۔ اور مخلوق خدا کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی بات نہیں کر رہا، تمام تر خلائق کے لیے غذا کا منبع قرار پائے، اور دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ در بیان یہ سنو یک داستان، اسی بات میں ایک داستان سنو، مولانا فرماتے ہیں۔ بات پہ پہلے گراؤنڈ بنایا مولانا نے،
نوازشات اللہ کی نواز، بالوں سے لے کے ناخن تک کی نوازشات بتائی. کھانا الگ ہے، پینا الگ ہے، دیکھنا الگ ہے، بولنا الگ ہے، سننا الگ ہے، سارے کاموں کر رہے ہیں. یہ ہمیں بتا دیا مولانا نے کس کی وجہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی عنایات کی وجہ سے کر رہے ہیں. کیسے تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو، پہچانو تو صحیح کہ نوازشات کس کی طرف سے ہیں؟ رب کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. ہمارا در بیانے این شنو یک داستان تا بدانی اعتقاد راستہ، تاکہ ایک داستان سنو تاکہ تمہارے اندر سیدھے راستے کی پہچان ہو جائے. سیدھے راستے کی پہچان کے لیے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے قرآن میں. ہر حالات میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی فریادیں کرتے ہیں. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. کیا ہم ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، امیہ بن خلف، نمرود، شداد، فرعون کا راستہ مانگتے ہیں؟ تم مانگتے ہو گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو اہل اللہ کا راستہ مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کے دوستوں کا راستہ مانگتے ہیں. تم قارون کا دولت کا راستہ اور ابو جہل کا جہالت کا راستہ مانگتے ہو تو مانگتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو اہل اللہ کا راستہ مانگتے ہیں. اس کے لیے راستہ فرماتے ہیں کہ آؤ پھر تمہیں ایک داستان سناتا ہوں. در بیانے این شنو یک داستان تا بدانی اعتقاد راستہ، کہ صحیح لوگوں کا اعتقاد کیا ہے، صحیح لوگوں کا یقین کیا ہے. در بیان این شنو یک داستان تا بدانی اعتقاد راستہ، این شنیدستی کہ در عہد عمر، یہ سنا ہے کہ عمر کے زمان، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سارنگی نواز تھا. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک بندہ تھا جس کی آواز میں بہت لحن تھا. اس کے لحن، اس کی آواز میں نغمگی کا یہ عالم تھا جیسے لحن داؤدی کے انداز کا لحن تھا. ایشنی داستی کے در عہد عمر بود چنگی محترب با کھر و فر. ایک چنگی نواز، چنگ کہتے ہیں وہ گٹار جیسے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اہل سندھ کے یہاں بھی ایک تارا ہو، دو تارا ہو، تین تارا ہوتا ہے، اس کو بجاتے ہیں اور اس سے جب وہ بجاتے ہیں تو وہ لے ملتی ہے اور ان کی آواز کی نغمگی ایک کیفیت پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں بلبل از آواز او بے خود شدے. اس کی آواز میں اتنی نغمگی تھی کہ بلبل اپنی پکار بھول جاتی تھی. یک طرف جو آواز خوب ست شدے، اس کی آواز کا پھیلاؤ، اس کی نغمگی، اس کی لطافت کا یہ عالم تھا کہ پورے مجمع کو حیران کر دیتا تھا. مجلس وہ جم و بش آراستے ویس نوازے او قیامت خامستے، کہ ایسی کیفیت، ایسی نغمگی، ایسی لحن اس کو اللہ نے دی تھی. یہ اللہ کی نوازشات ہیں، یہ اللہ کی نوازشات ہیں. لحن بھی اللہ کی نوازش ہے. آواز کی نغمگی اور آواز کی پیچ و خم، آواز کا اتار، اس میں ٹھہراؤ، یہ اللہ کی نوازشات میں. اور سب سے اچھا لحن اللہ نے ایک نبی اللہ، صاحب شرع، صاحب کتاب نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا، جو لحن داؤدی مشہور ہے. ماضی میں بیان ہوا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس چنگی نواز کی بات چل رہی تھی. ہم جو اسرافیل کا وازش بفن مردگان رو جودر آور بدن، کہ اس کی آواز میں اتنی نغمگی تھی، ایسی کیفیت تھی جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں. مثلا قرب قیامت جمعے کے دن 10 محرم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے. قرب قیامت 10 محرم کو جمعے کے روز حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. پہلا سور ہوگا، وہ آواز ہوگی. وہ اس آواز کی گرج سے تمام خلقت مردگی میں چلی جائے گی. تمام خلقت جمعے کے دن قرب قیامت محرم کے مہینے میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور تمام مخلوق مردگی میں چلی جائے گی. 40 سال کا سکوت ہوگا، 40 سال وہ کیفیت رہے گی. اس کے بعد آپ دوبارہ سور پھونکیں گے
تو پھر تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو اسرافیل کا وازش بفن مردگارہ جان در عورت در بدن، جیسے اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم سور پھونکیں گے تمام لوگ مردہ ہو جائیں گے، تو دوبارہ جب 40 سال کا دور گزرے گا آپ سور پھونکیں گے تمام گلے سڑے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ادنا مخلوق فرشتے کے سور میں دم میں تو اتنی پاور ہے، جو اللہ کے مقربین ان کے دم میں پاور نہیں ہے، پھر ان کے دم میں پھر کیسی پاور؟ فرماتے ہیں کہ سازت اسرافیل روز نالرا جادہت بوسیدہ یہ 100 سالرا کی آواز میں ایسی نغمگی اسرافیل علیہ السلام کی آواز میں ہوگی کہ 100 سال کے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ سازت اسرافیل روز نالرا جادہت بوسیدہ یہ 100 سالرا، سینکڑوں سال کے مردے۔ اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم گراؤنڈ بنتا جا رہا ہے، ذہن بنائی کا گراؤنڈ بنا رہے ہیں مولانا بھی، جو سینکڑوں سال کے مردے جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو زندہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ پھر بات آ گئی اولیاء را در درو ہم نغمہ ہوست، اسی طرح اہل اللہ کو اللہ نے اپنے دوستوں کو اسرافیل سے بڑھ کر صفت دی ہے۔ مثال ازروی قرآن حوالہ جات وہاں سے کوئی مولانا فرماتے ہیں اولیاء را در درو ہم نغمہ ہوست طالبان رازہ حیات بے بہت، کہ پھر اہل اللہ، کیا اہل اللہ کے بعد مردہ دل نہیں آتے؟ دنیا میں ملوث خواہشات کے مارے ہوئے، کبر و غرور تکبر کے مارے ہوئے، انانیت کے مارے ہوئے، اپنی قوم اور اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والے مردگی کی کیفیت میں اہل اللہ کے پاس آتے ہیں، مردہ ہو کر آتے ہیں، جن کو کیا کرتے ہیں وہ اولیاء را در درو ہم نغمہ ہوست طالبان حیات بے بہت، وہ مردہ ہو گئے تھے فکری طور پر، وہ مردہ ہو گئے تھے ماحولیاتی طور پر۔ ان کو کون صحیح کرتا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے وہ دوبارہ ان کے اندر زندگی کی رمق۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ اپنے خالق کو پہچانا زندگی ہے۔ جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا وہ مردگی کی کیفیت میں ہے، اور جو اپنے حیات بشری کے دور میں اپنے رب سے تعلق کو جوڑ لیتا ہے اور سے قریبی تعلق پیدا کر لیتا ہے وہ زندگی۔ اور زندگی کون دیتے ہیں؟ کون دیتے ہیں؟ جوہلا کو، متکبروں کو، خود پسندوں کو، انانیت کے ماروں کو کون زندگی دیتا ہے؟ یہ اللہ کی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سہولتات بیریا، کہ چند لمحات کی ایک زمانے کی محنت غربت کیا کرتی ہے؟ 100 سالہ بیریا عبادت نشنود آن نغمہارا گوشہیز کس سخنہا گوشہیز باشد نجس، کہ پھر یہ اپنے حواس سے ہوش و حواس کے ساتھ شعور کی منزل کے ساتھ اہل اللہ سے قربت اختیار کرو، تاکہ تمہارے وجودوں میں نسل در نسل کی جہالت کی وجہ سے جو مردنی چھائی ہوئی ہے، تم دیکھنے میں مردہ ہو، زندہ ہو، مگر تم حقیقی معنوں میں مردہ ہو۔ بہت ہی سخت بات۔ نشنود نغمہ فریرہ آدمی، انسان لباس بشریت میں ہے، آس پاس اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہے، اجنہ بھی ہیں۔ کیا ہم اجنہ کو دیکھ پاتے ہیں؟ ہم روح کو دیکھ پاتے ہیں؟ ہم نفس کو دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں دیکھ پاتے۔ ہمارے آس پاس ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے۔ کس نے، میں مجلس سے سوال کر سکتا ہوں کہ کس نے اپنی روح کو دیکھا ہے، یا کس فرد نے اپنے نفس کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ شوق ہوا کبھی کسی نے جگایا شوق کہ یار اپنے نفس کو دیکھو؟ کون دیکھتا ہے؟ باز بستانی دیکھتے ہیں، جب قلعہ گاہ سے باہر آتے ہیں نفس کو دیکھتے ہیں، بہت کمزور ہو گیا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ اب میرے رات کے جاگنے اور دن کے جو ہے روزے میں بخل نہیں ہوگا، تنگ نہیں کرے گا مجھے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے صحیح مقام پر پہنچا دیا۔ کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں تو بڑا موٹا تازہ ہٹا کٹا ہو رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ باز عزیز ذہن رکھیے گا، طائفہ اہل اللہ کا جو گروہ ہے، اہل اللہ کا جو طبقے کے طائفہ کے سردار کون ہے؟ باز بستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں بہت موٹا تازہ ہو رہا ہے، پوچھتے ہیں نفس سے بات بھی کرتے ہیں، نفس سے بات بھی کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اہل اللہ یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کی صحبت اٹھانے والے یہ کام کرتے ہیں کہ تو اتنا موٹا تازہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے، نفس نے جواب دیا،
نفس مکالمہ اللہ کا بھی ہوا ہے، کسی موقع پہ شاید بیان بھی ہوا ہے، ہوگا دوبارہ، کہ اللہ سے مکالمہ نفس نے کیا تھا۔ تو باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے مکالمہ ہوا تو پوچھا تو اتنا موٹا تازہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب لوگ آپ کے ہاتھ پیر چومتے ہیں نا تو اس وقت آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک ویو ایکٹیو ہو جاتی ہے، خوشی کی، خود بڑائی کی، خود کو بہتر سمجھنے کی۔ جب وہ ایسا آپ سوچتے ہیں تو وہاں سے مجھے غذا ملتی ہے اور میں اسی کو کھا کھا کے موٹا ہو گیا۔ تو پھر اہل اللہ کا کرتے کیا ہے، باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اگلے مرحلے میں دست بوسی اور ختم بوسی کو ترک کر دیا، سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے کہ ہما شما نہ کرے۔ ہاں اگر کسی میں کرنٹ ہے، نور ہے، روشنی ہے، علم ہے، عرفان ہے، آ گئی ہے تو اس کو اجازت دے دیتے تھے، ہر ایک کو اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ اس کے لمس سے یہاں موٹا جو ہے وہ فربئی بڑھتی جا رہی جو کہ مناسب نہیں۔ نشنوت نغمہ پری را آدمی کہ بود اسرار پریے پریاں آجمی، کہ جب پری سے مراد اجنہ کا شمار ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہم دیکھ پاتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو پھر آئیے دیکھتے کون ہیں۔ ایک موقع پہ صحابی رسول کا وصال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے بل چل رہے تھے، ایسے چل رہے تھے، انگوٹھوں پہ چل رہے تھے۔ صاحب نے پوچھا حضرت اللہ کے نبی آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں، انگوٹھوں پہ چل رہے ہیں، پیر پورا نہیں رکھ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو دوسری مخلوق آئی ہوئی ہے اگر تم ان کو دیکھنے والے ہوتے تو تم بھی میری طرح چلتی۔ دوسری مخلوق کون سی؟ اجنہ، جو جنازے میں صحابی رسول کے جنازے میں اجنہ شریک ہیں، دوسری مخلوق شریک ہے، اگر تم ان کو دیکھنے جیسے ہو جاتے تو تم میری طرح چلتے جیسے میں چل رہا ہوں۔ کہ ٹکرا نہ جانے کی وجہ سے معاشر الجن سورہ رحمہ بخواں تاتیو تھنفدو را بازدان۔ تو اس کو سمجھنا ہے نا، پریوں جنوں کی بات کو۔ وہاں فرماتے ہیں کہ پھر سورہ رحمان پڑھو۔ ہم تو رٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ رٹتے ہیں، کیا معنویت سمجھتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ دیکھیں آنا بیٹھنا سننا ہے، دور دراز مقام ہے، سردی گرمی میں آنا اور بیٹھ کے محفل میں چلے جانا نہیں، تفکر غور تبدیل کرنے کا ارادہ، اس کے لیے سبق بتایا جا رہا ہے، سبق پڑھو سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سورہ معاشر الجن سورہ رحمان وقع، کہ سورہ رحمان میں جنوں کے واقعات کو پڑھ لو کہ اللہ کیا اشارہ کر رہا ہے۔ جب تم اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، کوئی سمجھانے والا تمہیں سمجھائے گا تو پھر منظرنامہ نغمہ ہوئے اندرون اولیاء اولن گویت کہ اے اجزائی اللہ۔ کون سمجھائے گا؟ پھر سمجھانے کے لیے معروف فرماتے ہیں جنہوں نے سمجھا ہے خفتہ کے کناد بیدار، جو سوئے ہوئے ہیں، قومیں، قبیلے، شہر کے شہر، قصبے کے قصبے کیا ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں۔ خفتہ کی کنات بیدار، تو سوئے ہوئے وہ کیا کسی کو جگائیں گے؟ کسی جاگے ہوئے سے نسبت ہوگی تو پھر جاگیں گے، ورنہ وقت گزر رہا ہے بہت تیزی میں، شعور بھی نہیں ہے۔ معشر میں گئے شیخ تو اعمال نہ دارت، اور جس مال کے تاجر تھے، دین کے پھیلا کی بات ہو، دین پھیلایا جا رہا ہے، دین پر کام ہو رہا ہے، تو وہاں جب جائیں گے تو پتہ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے پلے۔ کہ جب بیسک اسٹڈی کو سمجھے بغیر، بنیادی نکات کو سمجھے بغیر آگے بڑھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نغمہ ہوئے اندرون اولیاء اولن گویت کہ اے اجزائی لا، آؤ ملو بیٹھو تاکہ تمہیں وہ راز بتائے جائیں جو اس راہ کی پیچ و خم سمجھائے جائیں، تعلق باللہ کی کیفیت تمہیں اجاگر کی جائے، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں بسائی جائے، اللہ سے چاہت، اللہ سے محبت، اللہ کے راہ پہ چلنے کے جذبہ جگایا جائے۔ گرب گویم چمئے زا نغمہ ہو جان ہو سر بر زند ازو خم آہا۔ اگر میں کھل کر بیان کروں، معروف فرماتے ہیں اگر میں کھل کے بیان نہیں کرا، اشارہ کر رہا ہوں کہ جاؤ۔ جب یوسف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں اللہ کے دوست کی تلاش میں، تو ہما شما کو وہ پھر کیا کرنا چاہیے مجھے بتائیے؟ یعنی کہ اللہ نے اشارہ کیا کہ جائیں، جا کے میرے دوست سے ملیں، خضر سے ملیں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا صاحب شرع،
صاحب کتاب نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دوست کی تلاش میں صدیوں بھی چلوں گا، وہ فرماتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں پہنچوں گا مجمل بحرین تک، جو اشارہ آیا کہ وہاں ملے گا اللہ کے دوست۔ اور ہمارا آپ کا معاملہ یہ کہ جو قریب ترین مسجد میں گئے، کپڑے پہن کے عطر لگا کے جو مولوی صاحب نے بتا دیا وہی ہمارا دین بن گیا۔ تحقیق کی، کوشش کی، کتابیں خریدی، صحبت اٹھائی، کسی سے ملے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے سارے جھنجھٹ ہمارے ساتھ ہیں، اس میں یہ اضافی آپ ہمارے لیے کام بتا رہے ہیں، تو وہ ایسا اگر نہیں کر سکتے کم سے کم تو یہ کرو، کم سے کم یہ کرو کہ کسی کی صحبت اختیار کرو۔ بہت سخت بات آ رہی ہے، ہم قبرستانوں سے واقف ہیں نا، جہاں قبور ہیں، جہاں مردے ہیں، جہاں جن کی حیات بشری کا دور ختم ہو گیا وہاں وہ رکھے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ وہاں فرماتے ہیں یہ چلتے پھرتے قبرستان ہیں جن میں روحیں مردگی میں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ غنی کہتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں یہ جو وجود ہیں یہ بھی تو خبریں ہیں، کون کرے گا ایسی بات؟ چلتے پھرتی قبور ہیں یہ، اور ان میں روحیں سسک رہی ہیں۔ اللہ غنی گر بگویم شمع زان نغمه ها جانها سر برزند از او خما، فرماتے ہیں گوش را نزدیک کن کا دور نیز، لیکن به تو دستور نیز ہے کہ سرافیل وقتاً اولیاء، یہ وقت کے جو اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگی پوری زندگی تلوار، نیزے، کلاشن کوف کی بندوق کی گولی، ٹام پسٹل کی گولی سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اگر دشمن نے مارا تو شہید کہلاتے ہیں۔ ارے یہ پوری زندگی نفس سے جہاد کرتے ان کی زندگی گزرتی ہے، پوری زندگی کھانے میں احتیاط، پینے میں احتیاط، بولنے میں احتیاط، معاملہ کرنے میں احتیاط، احتیاط 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 احتیاط۔ جب ایک گولی سے وہاں شہادت مل رہی ہے تو جنہوں نے پوری زندگیاں گزار دی احتیاط کے ساتھ، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں یہ چلتے پھرتی قبور ہیں۔ سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے بہت، کہ یہ ہمارے جو وجود ہیں یہ قبر ہے، اس کے اندر ہماری روح ہے، اس کو غذا دیتے ہیں ہم لوگ۔ غور کریں، یہ نقطہ غور کرنے کا ہے کہ ہمارے وجودوں میں جو روح ہے اس کو غذا کون کیسی دیتا ہے کوئی؟ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو غذا دیتے ہیں جو مٹی میں مل جائے گا، مگر اس کو غذا نہیں دیتے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو اس کی غذا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسرافیل وقتاً اولیاء، مرد اورو ایشا حیات صد نما، کہ جان ہائی مرد اندر گوری تھن، برجہد آواز شاہ اندر کفن، کہ جو قبرستان میں جو قبور میں مردے ہیں وہ وہاں ہیں، تمہارے اپنے وجودوں میں امر کی شکل میں روح ہے، مگر وہ تمہاری چلتے پھرتے قبر میں روح مردنی کی کیفیت میں ہے، اسے غذا نہیں مل رہی۔ اور یہ جو کفن ہے یہ حجاب ہے حق کو دیکھنے کے معاملے میں۔ دنیاوی یہ جو لباس ہو، دنیاوی عیش و آرام، یہ حجاب ہیں جو حق دیکھنے کے راہ میں رکاوٹ ہیں۔ گوئی دی آواز اوہا جداس، زندہ کردن کار آواز خداس، تو پھر کون سی آواز اس کو زندہ کرے گی؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ چلتے پھرتی یہ قبور ہیں، ان قبور میں جو ارواح ہیں ان کو کون زندہ کرے گا؟ کون ان کو زندگی دے گا؟ کون ان کو بتائے گا کہ ان کی غذا کا بھی انتظام کرو؟ صبح سے رات، رات سے صبح تک محنت کرتے ہو، کس کو غذا دیتے ہو؟ جسموں کو دیتے ہو، پوشاک کی شکل میں، بستروں کی شکل میں، بہترین کھانوں کی شکل میں، یہ سب تو تم ظاہر کے لیے کر رہے ہو، باطن کے حوالے سے کیا ہے؟ گوئی دی آواز اوہارا جداس، زندہ کردن کار پھر اللہ کی جو آواز ہے وہ ان کو کیا کرتی ہے؟ اللہ کی آواز کہاں ملے گی؟ اللہ میں ملے گی۔
یہ دور اہل اللہ کی تکذیب کا، اہل اللہ کو نہ پہچاننے کا، اہل اللہ کی خدمات کو نہ ماننے کا دور آ گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ اہل اللہ کو مانتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ ہیں، ان کی صحبت سے نجات ملے گی، کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، غنیمت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، کم سے کم اس معالج کا تو پتہ ہے جو علاج کرے گا، صحیح علاج جو کرے گا اس کا شعور تو کم سے کم ہے۔ اگر یہ شعور بھی مٹ جائے پھر کیا ہوگا؟ چوز صورت اولیاء آگاہ شدن از طرف گوین چوب بورا شدن با ما ببری مردیم و بکلی کاستیم، بانگ حق آمد ہما برخواستیم، بانگ حق اندر حجاب و بے حجیب۔ اللہ کی آواز اہل اللہ کی گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، گفتہ گفتہ اللہ بود۔ آگے بات آ رہی ہے، فرماتے ہیں تمہارے وجودوں میں سب سے پہلے جگا رہے ہیں کہ اب جو اللہ کا امر موجود ہے اس کو غذا نہیں ملی، وہ ٹھٹر گیا ہے، تو اب کون کرے گا اس کو؟ اہل اللہ۔ اہل اللہ اللہ کی آواز ہیں، جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، جنہوں نے معروم جیسی شخصیات نے، محی الدین ابن عربی جیسی شخصیات نے، صد الدین خولوی جیسی شخصیات نے، حضرت باجی بستامی جیسی، خواجہ صاحب جیسی، دادا صاحب جیسی شخصیات نے کیا کیا؟ مردہ قوموں کو زندہ کیا۔ تم احسان فراموش ہو گئے ہو، تم احسان فراموش ہو گئے، ان کے احسانوں کو نہیں مانتے ہو، جبکہ یہ اللہ کی آواز ہے۔ مریم کے بعد بھی اللہ کی آواز آئی تھی۔ آئیے قرآن میں آ جاتے ہیں فوراً۔ مریم کے پاس بھی کیا آئی تھی؟ اللہ کی مطلق ان آواز خود اچھا بود۔ جب مریم علیہ السلام کی جانب اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ بغیر مرد کو ٹچ کیے، مرد کے ٹچ کے بغیر آپ حاملہ ہو گئیں، جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو واسطے و وسیلے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے بغیر مرد کے ٹچ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی ماں بنا دیا۔ قرآن میں موجود ہے سورہ مریم میں۔ اور فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے پالنے میں، گہوارے میں، حالت طفلی میں یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ ایک تو پہلے ماں دی ہوئی کہ بغیر مرد کے حمل قرار پایا، پھر جو عالم وجود میں آئے وہ سپر نارمل بن کر آئے، اور آپ نے پالنے ہی میں اللہ کی حقانیت کا اعلان کیا اور اپنے اللہ کے نبی ہونے کا بیان کیا تو پھر کیا ہوا؟ مولانا فرماتے ہیں مطلق ان آواز خود اچھا بود۔ پھر وہ عیسیٰ کی آواز نہیں تھی، وہ اللہ کی آواز تھی۔ بول عیسیٰ رہے تھے، بول بچپن میں، پالنے میں، اور بھی بچے پیدا ہوئے دنیا میں۔ اللہ کے معجزات میں سے معجزہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ایک بچہ ہی بولا تھا، بچہ بولا تھا، اللہ نے بچے سے بلوا دیا تھا، کیونکہ فرماتے ہیں مطلق ان آواز خود اچھا بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ بندے کی زبان سے اللہ بول رہا ہے، زبان بندے کی ہے مگر بول کون رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے۔ اسی لیے معروف فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، اگرچہ کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایگری کہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، فرشتہ آیا، اس نے یہ پیغام دیا، اصحاب لکھ لیتے تھے۔ کس نے فرشتے کو دیکھا؟ کس صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ فرشتے کو دیکھا؟ جسے دیکھا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، اگرچہ کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لبوں سے ادا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہار کی گوید حق نگفت او کافر است۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ کس نے دیکھا اللہ کو؟ کس نے دیکھا جبرائیل کو؟ کس نے دیکھا اس آمد و رفت کو؟ جو آپ نے فرما دیا وہ قرآن ہے۔ گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہار کی گوید حق نگفت او کافر است۔
گفتورا من زبان وہ چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. جو اللہ نفلوں کے ذریعے، حدیث قدسی کا مضمون ہے دوستوں، جب نفلوں کے ذریعے فرائض و واجبات اپنی جگہ پر، نفلوں سے مراد ہمارے ہاں I mean to say that میرے ہاں کہ ہم نفلوں کی عبادت کو مسلح کی عبادت نہیں کہتے. ہم ہر اچھے عمل کو نفلی عبادت سمجھتے ہیں. ہر اچھے اختیار کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا نفلی عبادت ہے. ہر اچھے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے. اور جب نفلی عبادت کے ذریعے کوئی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، جسے اللہ حدیث قدسی کا مضمون ہے. اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے بانٹتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا سونا بھی اللہ کی راہ میں ہے، اس کا جاگنا بھی اللہ کی راہ میں، اس کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، اس کا بیٹھنا بھی، اس کے فیصلے کرنا بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہیں. روک بھی یسمی یس مو بھی یب سر توئی سر تو چی جائے صاحب سر توئی. جب لوگ ایسا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا راز بن جاتے ہیں. وہ دیکھتے بھی اللہ کی نظر سے ہیں اور سنتے بھی اللہ کی نظر سے ہیں. وہ سوتے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں. ان کا سارا وجود، ان کی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. یہاں ایک حدیث کا بیان معلوم درمیان میں لیتے ہیں، من کان للہ وکان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم فرماتے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو کتنا سادہ سا جملہ ہے، کتنا مشکل سبق ہے. جملہ بہت سادہ ہے بھائی، نہیں ہے؟ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. تو ٹٹولنے کی بات ہے، کیا اس لیول پر ہیں، اس طرح سوچتے ہیں، اس طرح کام کرتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کیوں چھدی من کان للہ از ولا من ترابا شم کے کان اللہ لا. کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہیں پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے. گے توئی گویم ترا گوہ منم ہر چگویم آفتاب روشنم. کہ جو اللہ کے لیے من تو شدم تو مان شدی من تھان شدم تو جان شدی. آکس نگوید بود ازی من دیگرم تو دیگری. جو اس لیول کی فنائیت پر جاتے ہیں پھر دوئی ختم ہو جاتی ہے. کس کو خلافت دی اللہ نے انسان کے علاوہ؟ کس کو مرتبہ دیا اللہ نے انسان کے علاوہ؟ 6 لاکھ سال کا زاہد راندہ درگاہ ہو گیا. 6 لاکھ سال ابلیس نے معلوم آتے ہیں زاہد 6,000 سال رہا. 6 لاکھ سال کا زاہد ہے. اپنے زہد پہ گھمنڈ نہ کریں، اللہ کی نوازشات پر اعتبار کریں. جب وہ دینے پہ آئے گا تو پالنے میں بلوا دے گا. جو وہ کرنے پر آئے گا تو چٹان سے اونٹی نکال دے گا. جب وہ ارادہ کرے گا تو تیز چھری بھی نہیں چلے گی. جو وہ ارادہ کرے گا تو آگ دوست کو نہیں جلائے گی. کون کرے گا؟ ابھی صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے کہ بہت سارے لوگ آئے تھے یہاں ابھی اس میں جو پروگرام ہوا تھا اورنگی ٹاؤن کے پاس. میں نے کہا واقعی بہت سارے آئے تھے. ابراہیم کو جلانے کے لیے اس سے زیادہ لوگ آئے تھے. ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس سے زیادہ لوگ آئے تھے. پوری سلطنت آئی تھی. کیا ہوا ابراہیم کا؟ اللہ کا ارادہ تھا کہ ابراہیم کا بال بھی واقع نہ ہو. تو اس آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا. وہ سارے لوگ، ان کی نسلیں دنیا میں آج وہ مجھے بتائیں کہاں ہے؟ آج بھی 5 وقتہ میں ابراہیم کو کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید پڑھتے ہیں نا. وہ جو سارا مجمع آیا تھا وہ کہاں ہے آج؟ کیسے تیر انداز ہو؟ سیدھا تو کر لو تیر کو. ٹیڑھا تیر کہاں جا کے گرے گا؟ تیر سیدھا ہوگا. کیا یہ حق نہیں ہے کہ 4000 سال کے بعد بھی اللہ کے دوست کا ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ جانے نہ جانے، سمجھے نہ سمجھے، معنویت کو پہچانے نہ پہچانے کر رہے ہیں.
تو خدا اس طرح سے اپنے معاملات کو چلاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر کجا تو بام مشکلات دمے ہر شدے آجا مشکلات ساری، چاہے کتنی ہی مشکل ہو، کتنا ہی اندھیرا ہو، کتنی ہی ظلمت ہو، جب خدا ارادہ کرتا ہے اگر پوری دنیا فرماتے ہیں پوری دنیا بھی برف سے بھر جائے تو اللہ کا ایک چھوٹا سا کارندہ سورج جو ہے سب کو پگھلا کر پانی بنا دے۔ پوری دنیا جہالت کی برف سے بھر جائے، پوری دنیا تنگ نظری کی برف سے بھر جائے، پوری دنیا خود پسندی کی برف سے بھر جائے، اللہ کا ایک چھوٹا سا کارندہ سورج جو ہے اس کو پگھلا کر پانی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ظلمت را کا فناتا بش بردوش از دم گردد آ ظلمت چچاش، کہ چاہے کتنی ہی ظلمت پھیل جائے، اللہ کا بھیجا ہوا سورج چاشت کے وقت چاشت صبح کا وقت ہے، وقت چاشت کے سورج کی طرح سارے اندھیرے کو نگل لیتا ہے۔ آب خواہ از جو بجو یا از شبو، اب روشنی تم چاہے سورج سے لو یا اللہ کے کسی دوست سے لو، روشنی اگر تم چاہو تو سورج سے لو۔ یہ جو بھی روشنی ہے نا، یہ بھی تو روشنی ہے، یہ روشنی اس وقت اندھیرے کو روشن کر رہی ہے نا، چاہے اس سے روشنی لو یا سورج سے روشنی لو، روشنی تو روشنی ہے، تم پہچان تو لو پہلے۔ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے تھے، قل آپ فرما دی انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ کب فرمایا کہ تم میرے جیسے ہو؟ فرمایا ہے گنجائش؟ ارے بھائی تم سمجھو اس کو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا آپ فرما دیجئے، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی۔ اللہ نے اپنی بات کو محمد عربی کی زبان سے کہلوایا۔ قل آپ فرما دیں، قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ یہ سارے قل 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 قرآن میں جہاں جہاں کاؤنٹنگ کرے بہت زیادہ اللہ نے اپنی بات محمد عربی کی زبان سے کہلوائی۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اپنی بات بھی اللہ جو ہے وہ آپ سے کہلوا رہا ہے۔ تو فرمانے بات یہ ہے کہ روشنی مون فرماتے ہیں ہر کجا تاریکی آمد نا سزا ایس فروغ و معبوت شک والضحا، تم والضحا کے چہرے سے روشنی لو یا سورج سے لوگے تمہارا فیصلہ ہے۔ تم سورج سے لوگے ادنا روشنی ملے گی، والضحا کے چہرے سے لوگے عرفہ روشنی ملے گی، اور والضحا کی محبت تمہیں تمام تاریکیوں سے نکال دے گی۔ دوستو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، والضحا کے چہرے کی روشنی فرماتے ہیں کہ ہر کجا تاریکی آمد نا سزا ایس فروغ ما بود شمس الضحا۔ اللہ غنی، تو روشنیوں میں ساری روشنیاں ہیں، یہاں بھی روشنی ہے، لائٹ کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، مگر سب سے اچھی روشنی کون سی ہے دوستوں؟ سب سے اچھی روشنی محمد عربی کے چہرہ اطہر کی روشنی ہے۔ ظلمت را کا فتح بیش بردنوش از دم گردد آ ظلمت چاش کے وقت کی سورج کی طرح سے روشنی پھیل جائے گی۔ آب خواہ از جو بجو یا از سبو، اب تم پانی جو ہے نہر سے لو یا کنویں سے لو، پانی تو پانی ہے۔ کیسی سادہ مثالیں ہیں۔ جب پہلی مرحلے میں جیسے میں عرض کر کے گزرا کہ ہم کس لائن کے لوگ ہیں، ہم سیدھے ہاتھ کے لوگ ہیں، اصحاب المیمنہ والے لوگ ہیں، سیدھے ہاتھ والے۔ اصحاب المشأمہ کون ہیں؟ بائیں ہاتھ والے۔ وہ سارے یہاں سے لے کے اگر ہم شروع کریں دور کے جوہلا سے لے کر تو قابیل تک چلی جائے گی بات، میں سب کے نام گنا دوں گا، قابیل سے لے کے ابھی تک نام گنا دوں گا نیگیٹو پاورز کی، اور پازیٹو پاور کی یہاں سے لے کے حابیل تک گنا دوں گا، کمی نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ فرماتے ہیں آپ جو از جو بجو یا از سبو، چاہے سراہی سے مٹکے سے پانی لو یا نہر سے لو، نور خواہ از ماہ طلب خواہی زخور، نور ماز مہ از حمز آفتابت اے پسر، کہ تم چاہے روشنی چاند سے لو یا روشنی سورج سے لو، روشنی تو روشنی ہوتی ہے۔
اجالا تو اجالا ہوتا ہے، اب تم پر ہے کہ تم کیسے لیتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اصحاب کی جن کو آپ نے اصحاب کہا وہ اصحاب ہوں گے، اس کو نسبت اللہ کے نبی نے دی، جو حالت ایمان میں فدائیہ مصطفیٰ ہوا وہ صحابی کہلایا، اور جب صحابی کا درجہ مل گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم چاہو تو ان سے بھی روشنی لے سکتے ہو۔ والضحیٰ کے چہرے سے کے بعد ایک اور راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ والضحیٰ کا چہرہ تو محمد عربی سے محبت اور عقیدت اور احترام اور ان کی پیروی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، قل اللہ فرما دی ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی محبت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی محبت محمد عربی کے اتباع سے ملے گی۔ خود آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ کیا محمد عربی کو بائی پاس کر کے اللہ کی محبت ملے گی؟ کلیئر کر لیں، کانسیپٹ کلیئر کر لیں، کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور بات سے بات نکل رہی ہے اور وقت بعض اوقات تنگ ہو جاتا ہے۔ ابو علی سینا نامی ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، بغداد میں اس کا انتقال ہوا، تو ایک اللہ کے دوست نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، تو انہوں نے برجستہ سوال کیا اللہ کے نبی آج ابو علی سینا کا انتقال ہوا، ظاہر دار تھا، ظاہر پرست تھا، چیزوں کو جو نظر آتی اس کو مانتا تھا، جو باطن کا اس کو یقین نہیں تھا، ظاہر کی بات تھی۔ اور یہ بھی مجھ سے سن لیں، آج کوئی نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، سب سے پہلے ہارون رشید کے زمانے میں یونان سے کتابیں آئیں، جب پہلی بار اس میں عربی میں ترجمہ ہوا تو وہ یونانی کتابیں ایگزسٹ، جو چیزیں کرتی ہیں نظر آتی ہیں اس کو مانتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں مانتی۔ باطن کا کوئی تصور یونانیوں میں نہیں تھا، ظاہر داری کا تھا۔ جب وہ کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا تو ہارون رشید کے زمانے میں معتزلہ فرقہ عالم وجود میں آیا۔ کون آیا؟ معتزلہ۔ آج کے جو جتنے ظاہردار ہیں ان کی برانچ لائنیں ہیں یہ، آج جتنے بھی اس سوچ پر ہیں، ظاہرداری کی سوچ پر ہیں، سطحیت کی سوچ پر ہیں، خدا کی پہچان، اللہ کے دوستوں کی پہچان سے دوری کے منزل پر ہیں، کون ہے؟ معتزلہ کی برانچ لائن ہے۔ آپ چاہیں جو بھی نام آپ کو معلوم ہے دے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو معتزلہ اس عالم وجود میں آئے، تو پھر جو ظاہر ابو علی سینا معتزلی فکر کا تھا، جب اس کا انتقال ہوا، ایک عارف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، پوچھا اللہ کے نبی آج ابو سینا کا انتقال ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ میرے بغیر اللہ تک پہنچنے کی بات کرتا تھا، اس سوچ پر تھا۔ جب اس کی روح یہاں پہ آئی تو میں نے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے روکا اور جا کر وہاں جہنم میں گر گیا۔ وہ میرے بغیر، جب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یہ اللہ فرما رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ اور بدون نبی کی محبت کے اللہ ملے گا؟ ابو علی سینا کو نہیں ملا تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو ایسے روکا، وہ جا کر جہنم میں گر گیا۔ جہنم کیا ہے؟ ضلالت ہے۔ جہنم کیا ہے؟ خدا سے دوری کا مقام کا نام ہے۔ اگر میں آج کے دور میں کہوں کہ بلیک ہول کیا ہے جو بڑی بڑی کہکشاؤں کو نگل رہا ہے، تو جہنم بلیک ہول ہے۔ اس دور میں سائنسی تشریح کے مطابق بلیک ہول جہنم کی کیفیت کا نام ہے، اور خدا سے قربت، اللہ سے تعلق، عرش عظیم تک کے سفر کی کیفیت کا نام ہے۔ تو بات چل رہی تھی ہم چنی تا سچ چراغ نقل شد، اب تم چراغ سے روشنی لو، اللہ کے نبی کے اصحاب سے روشنی لو، تم والضحیٰ کے چہرے سے روشنی لو، روشنی ہے۔ اب تمہارا لیول وہاں معلوم ہوگا کہ تم کس لیول کی بات کر رہے ہو۔ تمہاری طلب تمہیں بتائے گی، تمہاری طلب بتائے گی تمہارا لیول کیا ہے۔ اور لیولز میں سب سے اچھا لیول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر والضحیٰ کا چہرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں خواہ تو از نور پسی بستان تو، ہیچ فرق نیز خواہ از شمع تما
شمع دواں، اب چراغ سے روشنی لو۔ اگر پہلا چراغ جلایا اس کے بعد 100 چراغ اس سے جلائے تو جو روشنی پہلے چراغ میں ہے وہی آخری چراغ میں ہے۔ سمجھ لیں بات کو، اس چراغ سے دوسرا جلا، تیسرا جلا، چوتھا جلا، پانچواں جلا، 100 تک جل گئے، اس سے جلے سارے۔ تو جو روشنی اس چراغ میں ہے وہ روشنی پہلے چراغ میں ہے، پہلے چراغ میں ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ غنی، خواہ نور از اولی بستان به جان، خواہ از نور پشی فرق ندان، خواہ بھی تو نور از چراغ آخری، خواہ بھی نور از شمع آوری، کہ پہلے چراغ سے روشنی لو یا آخری چراغ سے لو۔ پیر کا ہاتھ اوپری سطح پر جا کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو غور سے میری بات سنیں، سورہ توبہ کا مضمون ہے، سورہ توبہ کا مضمون ہے کہ آپ کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھ پر عثمان غنی جب مکہ مکرمہ گئے اور وہاں یہ مشہور ہو گیا کہ خدا نخواستہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ معلوم ہے شہید نہیں ہوئے، عارف ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، مگر تجدید بیت ہوئی اور تا قیامت تک کے لیے اللہ کا پیغام آیا کہ تمام اصحاب سے بیعت لی گئی۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے بیعت لی اور اس بیعت میں ایک اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ رکھا کہ میرے ہاتھ عثمان کے یہ ہاتھ سے بیعت ہو رہی ہے، کہ اللہ نے صورت اتار دی ید اللہ فوق ایدیہم، اور آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ کے ہاتھ پر، کس کے ہاتھ پر؟ آقا کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ۔ جو آقا کی نسبت کے ساتھ بیعت مختلف سلاسل میں ہو رہے ہیں، یقین رکھ کے اٹھیے دوستو، وہ وہاں تک جا رہی ہے بات۔ آپ بیعت سے دور، پیر سے دور، امر سے دور، اللہ کی چاہت اور محبت سے دور، اللہ کے برگزیدہ دوستوں کی صحبت سے دور، تو اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مطرب قصبِ جہاں شد پر طرب، رہت آوازش خیالات عجب۔ تو واپس وہاں کہتے ہیں چلیں اس مطربے کے پاس، اس سارنگی نواز کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ یہاں تک بات بہت سمجھا لی، بہت ساری سمجھا لی، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو پھر دوبارہ سارنگی نواز کے پاس پہنچے، وہ گانے بجانے والا، بہترین محفلیں سجانے والا، اپنی آواز سے مخلوق خدا کو سحر زدہ کرنے والا، جب بوڑھا ہو گیا، چوں برآمد روزگارو پیر شد، جب وہ بوڑھا ہو گیا، پیر ہو گیا، تو اس آواز میں وہ لہن نہ رہی، اب کوئی محفل میں آتا نہیں، اس کو کچھ نظرانے دیتا نہیں، وہ بہت ہی بیچارہ برے حال میں چلا گیا۔ روٹی کے لالے پڑ گئے، باسچے گر پیل باشد بے گماں، پہچاس سوزد ضعیف ناتواں، وہ بہت اس کی کمر جھک گئی، وہ بہت بوڑھا ہو گیا، آواز میں وہ نغمگی اور وہ کیفیت نہ رہی، مخلوق آہستہ آہستہ چھٹ گئی۔ علامہ بصیری شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آ گیا خیال۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ جو قصیدہ بردہ شریف کے مؤلف ہیں، شہزادوں کو، بادشاہوں کو قصیدے سناتے تھے اور بہت انعام و کرامات، بڑی ٹھاٹھ سے زندگی گزر رہی تھی علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی، شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وقت کے آخر دور میں آ کر فالج کا حملہ ہو گیا اور ایک حصہ جسم کا مفلوج ہو گیا، چارپائی پہ پڑ گئے۔ تو دنیا کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے دنیا، کوئی ڈھل جائے تو اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ علامہ بصیری بستر پر آ گئے، بہت مشکل، بہت تنگی کے دن آ گئے، پریشانی کے دن آ گئے۔ ایسے میں جب حد درجے شہزادوں، بادشاہوں اور وقت کے بڑے بڑے زمینداروں، جاگیرداروں سے راستہ ختم ہو گیا، جب خدا اپنی طرف کرنا چاہتا ہے تو بہت سے راستے اس کے پاس ہیں۔ اگر جوانی کے زام میں اور مقبولیت کے زام میں وہ خدا کے راستے میں نہیں چلنا چاہتا، خدا اس طرح جھکا کے بھی اپنی طرف کر سکتا ہے۔ بستر پہ پڑ گئے، اب کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ آمد ہو رہی ہے۔ اس کیفیت میں پھر انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولا یا صلی وسلم دائما، 100
62 اشعار ہیں اس کے قصیدہ برد شریف کے، ہم کچھ ہی پڑھ پاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، چھوٹا کر کے کیوں دیکھتے ہو؟ لباس بشرت کے دور کو آخری دور سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں کس کس انداز میں باہر افلاک لگتے ہیں، وہاں دربار روزانہ، وہ شرکت وقت واحد میں باہر میقات کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات ہے، میرے شیخ نے شعر پڑھا، میرے صاحب کلام کا حصہ ہے، ہر آسمان پر ابھی بھی مجلسیں سج رہی ہیں اور ہر جگہ آپ موجود ہیں، باہر افلاک لگتے ہیں، وہاں دربار روزانہ، وہ شرکت وقت واحد میں باہر میقات کرتے ہیں۔ علامہ بصری کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی، جس حصے پر فالج تھا اپنی چادر مبارک، وہ حالت نوم میں ہے، خواب میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی اور وہ آپ نے اپنا یہ قصیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ کون سا والا؟ جاءت لی دعوتہ الاشجار ساجدۃ، درخت بھی، ایک یہودی آیا، کہنے آپ کو کہتے ہیں سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے، تو یہ درخت آپ کو پہچانتے ہیں؟ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے لائن سے، پہچانتے ہیں؟ ہاں پہچانتے ہیں۔ آپ کے بلانے پہ آ جائیں گے؟ ہاں آ جائیں گے۔ علامہ بصری نے اس کو شعر کی شکل دے دی، جاءت دعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا خدم، بغیر پنڈلیوں کے وہ گھسٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آپ نے اشارہ کیا، یہودی کہنے پر بلایا تو وہ اکھڑے، زمین سے اپنی جڑوں کو الگ کیا ان درختوں نے، اور گھسٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہودی حیران ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ یہودی سے مراد بہت بڑی تاریخ رکھنے والے ہوتے ہیں یہودی، یہ موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے لوگ ہیں، ان کی کس منزل پر ہے؟ یار عاجز ہو گئے۔ وہ درخت آ گیا، آقا کے نے جب اس کو دیکھا، ہاتھ پھیرا، واپس اشارہ کیا، جا کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ تو اس کا علامہ بصری نے شعر کی شکل دی، سارا قصیدہ 162 افراد جو اشعار ہیں، 9 کا سیکھا بنتا ہے دوستوں، 9 پہ غور کیا کیجیے، میں اشارے کر کے گزرتا ہوں۔ تو وہ اچھا ہو گیا۔ تو جب بیان کیا، بہت روئے، بہت زاری کی خواب میں ہی، تو جب اٹھے نا تو آقا کی ردائے مبارک ان کے جسم پر تھی اور فالج ختم ہو گیا تھا۔ ہمیں تو پلان کر کے دور کیا گیا ان باتوں سے۔ آج بھی قصیدہ شفا یابی کا جوہر دکھا سکتا ہے، تم یقین تو پیدا کرو۔ اتنی مستند کلام کو چھوڑ کر ہم اپنی راگ الاپ رہے ہیں، یہ مناسب ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ بات کر رہی تھی دوبارہ، جب وہ بوڑھا ہو گیا، گہتا بوز لطیف و جا فضوش، ناخوش و مکروہ، زشت و دل خراش، کہ اس کی آواز دل خراش اور مکروہ ہو گئی، وہ اسے پھر کوئی دیکھتا نہیں تھا، ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ کون؟ وہ جو سارنگی بجاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آج نا لوگوں کو نہیں سناؤں گا، آج میں اللہ کو سناؤں گا اپنے کلام۔ بھئی سب سے برا مال وہی لیتے ہیں، جتنے برے مال ہیں نا، کس بازار میں بکیں گے؟ جا کے اللہ کے بازار میں بکیں گے۔ وہ خریدار ہے نا، مال اس کا ہے بھائی، حقیقی مال تو اسی کا ہے۔ میل چڑھا کے لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا، پرانا کر کے، پھر بھی لے لے گا وہ۔ لوگوں نے گندا کر کے بیچنا شروع کر دیا نا، بازار میں نہیں بک رہا ہے تو وہ گندا بھی لے لے گا، کیونکہ مال اسی کا ہے۔ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، لوگ نہیں سنتے تھے، قبرستان گیا کہ اب میں کسی کو نہیں سناؤں گا، میں اپنے رب کو سناؤں گا۔ تو جا کے قبرستان میں بہت رویا، بہت گریہ کیا۔ میں سمیٹ رہا ہوں مضمون کو، وقت اجازت نہیں دے رہا، اجازت کیا خیال ہے عبداللہ میاں؟ دے رہا ہے؟ اچھا۔ تو بہت ضعیف ہو گیا، بہت رویا، بہت گریہ کیا، وہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگ گئی تو ماں فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو اسی طرح جیسے توبۃ النسو میں نسو نے دوسرے عالم میں اپنے آپ کو دیکھا تھا، یہ دوسرے عالم میں پہنچ گیا۔ وہاں کی رونق، وہاں کی روشنی اور وہاں کی نورانیت، یہ حیران ہو گیا اس عالم کو دیکھ کے۔ یہ کون؟ وہ سارنگی نواز۔ جب اس کی آنکھ لگی تو وہ دوسرے عالم پہ پہنچ گیا اور وہاں جا کے وہ حیران ہو گیا۔ اور وہ ماتے ہیں ان کو پھر سختی آئے کہ زیادہ ہاتھ پیر نہیں نکالو، میں یہیں رکھ لو مجھے، بس اس کا خیال یہ تھا کہ اب یہیں رہوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا اس طرف۔ تو ڈانٹ پڑی کہ نہیں، ابھی بہت سے کام دکھانے باقی ہیں، بہت سے کچھ دکھانا باقی ہے، دیکھنے والا ہونا چاہیے۔ عمر خطاب اپنے روزمرہ کے معاملات، دفتری معاملات دیکھ رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، 11، 11:30، 12 کا چاش کا وقت تھا۔
اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اینٹ کا جھونکا آیا، نیند آئی، یہ تو سونے کا وقت نہیں ہے، ابھی سو کے اٹھ کے آیا ہوں پھر نیند آ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے گردن رکھ دی، گردن جب رکھ دی تو آواز آئی ہاتف غیبی سے، اس نے پکارا عمر خزانے سے 100 اشرفیاں لو اور قبرستان جاؤ، وہاں ہمارا ایک محبوب بندہ ہے، اس کو دے کر آؤ۔ بات تو سمیٹ رہا ہوں، اگر میں اور گہرائی میں جاؤں گا تو بات بہت چلی ہے۔ آپ لوگوں کا شوق ذوق اور توجہ۔ گفت خواهم از حق ابریشم بها کوانی کوی پذیر و خلبها، چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد، چنگ بالی کرد و بر گور فتد وہ سرنگی رکھ دی اور ایک قبر کے اس پر سر رکھ کر وہ روتا رہا، اور اس کی آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو عالم لطیف میں اپنے آپ کو اس نے دیکھا، عالم لطیف میں دیکھا تو ایسا ہوا، مولوی فرماتے ہیں کیا باتیں مولویوں کے پاس، کہ عالم لطیف جب پہنچا تو اسی طرح سے خوش ہو گیا جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے نورانی پانی سے غسل لے کر صحت حاصل کی۔ کہاں سے کہاں بات پہنچاتے ہیں، کہاں سے بات کہاں پہنچاتے ہیں معلوم کہ اسی طرح سے وہ جو مترب تھا وہ خوش ہوا کہ اس ماحول میں پہنچ گیا۔ زمین پر وہ ماحول اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنا دیا کہ ایسا کنواں بنا دیا جس سے نہا کر ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا دے دی۔ ہر جگہ اس کی قدرت ہے دوستوں، کسی کو عالم لطیف میں دکھائے گا، کسی کو کنویں کے پانی سے نہلائے گا، اور کسی کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کرائے گا۔ وہ مالک کل ہے۔ جب اس نے ہاتھ پیر نکالے نا کہ میں یہیں رہوں گا واپس نہیں جاؤں گا تو ڈانٹ پڑی اس کو۔ یہاں عمر خطاب تعالیٰ عنہ، اگر میں کہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں، مثنوی در حجم گر بودے چو چرا، پھر میری اگر میں اس کو کھل کے بیان کروں عالم لطیف کے واقعات اور نبیوں کے واقعات ریفرنسز، تو میری جو مثنوی ہے وہ آسمان جتنی وزنی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں مثنوی در حج گر بودے چو چر در نگنجی دے دریزا نیم بر، کہ اتنی وزندار ہو جائے گی یہ کتاب مثنوی جسے ہمارا آپ کہتے ہیں لے کے بیٹھے ہیں، اتنی زیادہ بھاری ہو جائے گی۔ اس لیے ای جہاں وارہش اس پیدا بدے کھام کسی یک لحظہ جا بدے، جب اس نے ہاتھ پیر نکالے میں یہیں رہوں گا۔ اسی زمانے میں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دفتری کام کر رہے تھے، خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، ان کو نیند آئی اور انہوں نے سر رکھ دیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے عمر خزانے سے 100 اشرفیاں لے کر جاؤ اور قبرستان میں میرا ایک دوست بیٹھا اس کو بچاؤ۔ کیا یہ بھی کم بات نہیں ہے؟ شفا کی بات بھی چل رہی ہے، کنویں سے نہانے کی بات بھی چل رہی ہے، عالم لطیف کی بات بھی چل رہی ہے، اور عمر خطاب کو یہ جو اللہ کی طرف اشارہ ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ حیران ہو گئے، 100 اشرفیاں خزانے سے لی عمر خطاب نے اور قبرستان پہنچ گئے۔ زما حق بر عمر خواب گموش تو کہ چت خواب نتوانش دور، کہ اسی زمانے میں اللہ نے عمر خطاب کو خواب میں یہ دکھایا، ندا ندا یہ کھاسیلے ہر بانگ نوت خود ندا آنس و این ساخی صدا، کہ وہ آواز پھر اللہ کی آواز تھی۔ عمر خطاب خزانے سے اشرفیوں کی تھیلی لے کر قبرستان پہنچ گئے، اور پورے مولوی فرماتے ہیں کہ شیر کی طرح پورے قبرستان میں دوڑنے لگے، جب شیر دوڑتا ہے ایک سرے سے، لیکن کوئی نہیں، بڈھا پڑا ہوا ہے یہاں پہ، پہلے جانتے تھے بڈھا سارنگی میں جاتا تھا، یہاں پڑا ہوا تھا بے ہوش تھا، یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو کون ہے؟ چکر لگا رہے ہیں، بار بار چکر لگا رہے ہیں نا، دیکھ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہیں آگے پہ بیٹھ گیا بڈھے کے پاس، جا کے بیٹھے تو المعروف فرماتے ہیں اللہ کی رضا سے عمر کو چھینک آ گئی۔ یہ بھی اللہ کی بات، دیکھیں کہاں کہاں اللہ کی گرفت ہے، غور کریں، چھینک آئی، جیسے چھینک آئی تو بڈھا اٹھ گیا، وہاں سے اس کو خلاصی مل گئی، یہاں واپس پہنچ گیا، وہاں عالم لطیف سے عالم کثیر پہ منتقل ہو گیا۔ ارے دوستو جذبہ پیدا کرو، عالم لطیف کے سفر کا ارادہ کرو، اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی خانقاہیت ہے نا، اپنے کو پھیلاؤ۔ وہ فرماتے ہیں تمہیں پروں والوں سے سجدہ کرا کے اللہ نے بھیجا ہے، تم زمین پہ رینگنے والے بن کر رہ گئے ہو۔ اللہ نے پروں والوں فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا، تمہارے باپ کو، تم بھی جنرل کوڈ میں ان کی پشت میں موجود تھے، صلب میں تم بھی تھے، سارے بیٹھے سارے تھے اس وقت، ان سب کو تو سجدہ کروایا اللہ نے، تم آگے زمین پہ چپک کے رہ گئے، رینگنے لگے۔ ہاں کیا ہے بھائی معاملہ یہ؟
بلند پروازی تو اللہ نے عطا کی آدم کو، اولاد آدم کو، اس مقام کو سمجھیں. گفت نبود مثل تو ساحر دیگر، ساحرہ را سر توی سر و تاج و سر، چون بدیدہ معجزہ بوجھل. تو جب چھینک آ گئی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا اے اللہ میں نے تجھ سے دعا کی، یہ اتنا بڑا محتسب احتساب کرنے والا تو نے مجھ کو مسلط کر دیا. عمر خطاب کے اشداء علی الکفار قرآن میں آیا ہے نا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آیا ہے نا، پڑھا ہے نا سب نے. عرفا بیٹھے ہیں وہاں الحمدللہ، حفاظ بیٹھے ہیں، عرفا بیٹھے ہیں، سارا مضمون تو بہت سخت تھے. تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھ پہ، میں نے تیزاری کی، گریہ کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی سارنگی توڑ دی. میں اللہ کو سناؤں گا. جب اللہ کو سنانے کا ارادہ کوئی کرتا ہے تو اللہ عمر خطاب جیسے کو بھیج دیتا ہے. تم تعلق تو جوڑ کے دیکھو. اللہ غنی، وقت کا بادشاہ، وقت کا سرجن، وقت کا ڈاکٹر، وقت کا چودھری، وقت کا چودھری تمہاری خدمت کے لیے اللہ متعین کرنے پر خود رکھتا ہے. اللہ ان کو تمہاری خدمت پر، تمہاری گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کے لیے اپنا کسی دوست کو خدا ہر وقت بھیجنے پر قدرت رکھتا ہے. تم خدا کی قدرت کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہو. پھر جنگی بود خاصے خدا ہم بزائے سر پنہا ہم بزا. عمر خطاب کو حیرت ہوئی کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پوری زندگی ایک گاتا بجاتا رہا. بہرحال وہ پہنچے اور جیسے چھینک آئی وہ اٹھ گیا. جب اٹھ گیا تو بڑا اس نے گریہ زاری کی کہ اللہ تو نے ان کو مجھ پر مسلط کر دیا. عمر خطاب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جا قبرستان میں میرا ایک دوست سو رہا ہے اور وہ تنگ اور پریشان ہے، یہ 100 اشرفیاں اس کو دے دے اور جب بھی آئندہ کمی محسوس کرے آ جایا کرنا، میں دے دیا کروں گا. اللہ انتہا کی بات ہے. پھر جنگی کے بوت خاصے خدا. خیال آ رہا ہے، آ سکتا ہے خیال کہ کسی ظاہر نظر دیکھتا ہے تو کسی پھٹے ہوئے کپڑے اور ظاہر پہ خستہ حالی کو دیکھ کر ظاہردار سوچتا ہے، عارف ہوشیار ہو جاتا ہے. عارف بولتا ہے نہیں بابا نہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. ظاہر دیکھ کر فیصلے کرتا ہے اور باطن کو دیکھنے والے اندر دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. اس لیے مولوی فرماتے ہیں کہ بیل کو باہر سے اور انسان کو اندر سے دیکھو. قربانی کے بیل کو باہر سے دیکھتے ہیں لوگ نا، مہنگا والا بھی لے لیتے ہیں، بہت خوبصورت ہے باہر سے دیکھتے ہیں. جبکہ مولوی فرماتے ہیں انسان کو اس کے عادات و خصائل، اس کا بولنا چالنا، اس کی محبت بانٹنا، اس کی لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اس کی پردہ پوشی کرنے کی صفت یہ سب ہوتی ہے. پیر جنگی کے بوت خاص خدا حبذا سر پنہا حبذا. عمر خطاب کو عمر را دید اومان انچگا آدم رفتن کرد و لرزیدن گرفت. تو وہ جب عمر خطاب کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں، ہم اب بات آ رہی ہوئی، گفت در باطن خدایا اعتداد محتسب بر پیر چنگی افتاد. کہ ایسا محتسب پکڑنے والا تو نے بھیج دیا. حق سلامت میں کنت میں برپرست چونی از رنج و غما بے تحت. پیر لرزہ گشت چون را شنید. جو عمر خطاب نے بتایا کہ اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے تو وہ اپنا سر پتھر پہ مارنے لگا. میرے جیسا بیکار آدمی کے لیے اللہ نے وقت کے خلیفہ کو بھیج دیا. میں پوری زندگی لوگوں کو سناتا رہا، کسی نے قدر نہ کی. جب میں نے ایک دن اللہ کو سنایا تو وقت کے خلیفہ کو اللہ نے میری خدمت کے لیے بھیج دیا. پیر لرزہ گاش کیوں ایرا چنید. جب سنا اس نے تو وہ ٹکریں مارنے لگا، رونے لگا، دھاڑنے لگا کہ میں نے اللہ کو نہیں پہچانا. بعد میں آگے دوبارہ ہم وہی اینڈ پہ وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے کہ اللہ کی پہچان کی بات. پیر لرزہ گاش کیوں ایرا شنید دست میں نوید
وہ بر خود می طبیل اپنے سینے پر تھپڑ مارنے لگا، اپنے چہرے پر تھپڑ لگانے لگا، اپنی انگلیاں کاٹنے لگا کہ میں پوری زندگی میں نے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دی۔ اگر میں پہلے یہ راز جان لیتا کہ ایک دفعہ کی گریہ زاری کے بعد اس نے وقت کے خلیفہ کو میری خدمت کے لیے بھیج دیا، اگر میں اللہ کو پہچاننے کا حق ادا کر دیتا تو معاملہ پھر کیا سے کیا ہوتا۔ مانگ بھی عزت کہ خدائے بے نظیر، اس نے اللہ سے فریاد بے نظیر خدا بس کیا شرم آب شد بیچارہ پیر، یہ شرم کی وجہ سے بوڑھا جو ہے وہ بہت شرمندہ ہے، تو نے اس انداز میں اس کی داد رسی کی۔ اے خدا یہ با عطا و با عطا یہ با وفا، رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا، اے اللہ جو عمر میں نے گزار دی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے خدا یہ با عطا یہ با وفا، رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا، میں نے جو تیری پہچان نہ رکھ کے جو زندگی گزاری ہے اس پہ مجھے معاف کر دے، اس پہ مجھے میری گرفت نہ کر۔ اور تو نے اتنے بڑے وقت کے ایک شخصیت کو میرے لیے بھیج دیا، یہ کہتا تھا اور روتا تھا۔ عمر خطاب رضی اللہ جب بہت زیادہ گریہ زاری کرنے لگا تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا کہ تو یہ بھی حجاب ہی ہے، تو ہونے کا اظہار کر رہا ہے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں، یہاں نکل جانے کی بات ہے۔ اس کو پہچاننے کے بعد پھر ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک بہت ایڈوانس مضمون ہے یہ بہت ہائی لیول کا مضمون ہے کہ جب تو اس کو پہچان گیا کہ وہ ایسے ٹوٹے بکھرے ہوئوں کو سمیٹتا ہے تو پھر تو اپنی بات کر رہا ہے بیوی، تو اپنی میں سے نکل کے دیکھ خدا تجھے کس طرح نوازنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مولا کائنات ایک جنگ میں ایک کافر کو بہت قریب تھا کہ قتل کرتے، اس نے اپنا آب دہن آپ کے چہرہ اقدس پر پھینکا، مولا نے تلوار رکھ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ کہ علی یہ کون سا رحم کا مقام ہے، تم تمہیں مارنے میں آسانی مار سکتے ہو، لیکن پہلے میں اللہ کی دی ہوئی لاٹھی سے اللہ کے باغی مٹکے کو توڑ رہا تھا، تو نے مجھے اپنے درمیان شامل کر لیا، بیچ میں میرے چہرے پر آب دہن ڈال کر۔ میں اپنی جنگ تھوڑی لڑ رہا ہوں، میں تو اللہ کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ وہ حیران ہو گیا اور آپ سے سمٹ گیا، لپٹ کر موقع اوخیو انداز بار ہوئی علی، ایک مضمون آئے گا انشاءاللہ کسی وقت سنائیں گے آپ کو، تو وہ آپ سے سمٹ گیا لپٹ گیا، تو علی نے اس کو ولایت کے منصب پر سرفراز کر دیا۔ جب دشمن کو علی ولایت دے سکتے ہیں تو محبت کرنے والوں کو علی کیا دیں گے؟ جب دشمن کو علی ولی بنا سکتے ہیں تو محبت کرنے والوں کے ساتھ علی کیا معاملہ کریں گے؟ انشاءاللہ مضمون کسی وقت بھی آئے گا۔ او خیوان داخت بر روی علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی، یہ مثنوی کا مضمون ہے۔ آپ کے چہرے اثر پر جب اس نے آب دہن ڈالا، جو افتخار ہے ہر نبی اور ہر ولی کے لیے، کون؟ مولا کائنات معروم فرماتے ہیں، یہ شعر ہمارے سمجھ نہیں آیا تھا، بہت زیادہ غور کرنے پر سمجھ آیا کہ کیوں افتخار قرار دیا، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ بہرحال عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا اور اللہ کی عطا کا سبق اسے سکھایا۔ ابھی بھی تو اپنی میں ہے، جب تم اس سے نکل جاؤ گے، جستجو یہ ماں ورا یہ جستجو من نمی دانم تو میدانی بگو، جستجو یہ از ورا یہ حال و خال غرق گشتہ در جمال، ان باتوں سے نکل جا اور ذوالجلال کے نوری سمندر میں غرق ہو جا۔ کب تک اپنی بات کرے گا؟ کب تک بچنے کی باتیں کرے گا؟ کب تک اپنے آپ کو الگ سمجھے گا؟ اس سے اس کے نور کے سمندر میں تو غوطہ لگا، جستجو از ورا یہ حال و خال، ابھی تک بھی تمہاری گفتگو ہی میں تمہاری طبیعت ہے، تم اس سے نکل کر ذوالجلال کے اللہ کے نورانی سمندر میں غرق ہو جاؤ، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ یہ غرق ہو جانا تمہیں حیات آبادی سے خطرے کا سمندر میں ملنا، خطرے کی فنائیت نہیں ہے، خطرے کا سمندر میں ملنا خطرے کی بقائیت کی علامت ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس سبق چونکہ قصہ حال پیر ایجا رسی پیر جانش روی ہو دریا کشید، کہ جب یہاں تک بات پہنچی
عمر خطاب کے سمجھانے پر کہ کب تک اپنی میں کی بات کرے گا، اس میں سے گزر کر اللہ سے قریب ہو جائے گا تو پھر تو فنا نہیں ہوگا۔ اس مقام پر جب پہنچے اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس نے فرمایا، عمر خطاب کی نصیحت کے بعد وہ شخص جو ہے کچھ جو ہے وہ ٹھہراؤ اس میں پیدا ہو گیا۔ کشتگاں نے خنجر تسلیم را، جو تسلیم و رضا کے خنجر سے شہید ہوتے ہیں، جو راضی برضا ہو کر اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ کر کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرت، پھر وہ نئی نئی دنیاؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بٹھا دیتے ہیں، خدا انہیں نئی نئی دنیا دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرن، جاں فشائے آفتاب مانوی مر جانے کہنرا بن مانوی۔ اسی لیے اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہر روز ایک نیا سورج نکالتا ہے۔ ہم شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بنایا سورج نے، ارے جتنے سورج چاہے بنا سکتا ہے بھائی۔ اب سائنس کہہ رہی ہے یہ چھوٹا سورج ہمارا سب سے کائنات کا سب سے چھوٹا یہ گیلیکسی ہے، اس سے بڑی بڑی ہزاروں گیلیکسیز میرے رب نے بنائی۔ تمہیں شعور تو پیدا ہو، تمہیں ادراک تو ہو، تمہیں اللہ کی پہچان تو ہو۔ اس طرح سے عمر خطاب نے جہاں وہ رک گیا تھا اپنی میں کی وجہ سے اس کو نکالا اور نئی منزلوں پر سرفراز کیا، اور یہ بات بتائی کہ رب کائنات ہر روز ایک نیا سورج نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قادر مطلق کے گردان کرنے والوں، اس کی رینج کو تو سمجھو، اس کی رینج کو تو سمجھو۔ جو درختوں کے پتے مردہ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھول پھل خزاں میں گر جاتے ہیں، وہ بہار کی صدا جو ہے وہ جب پھیلاتا ہے تو دوبارہ سے وہ جاندار ہو کر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وجودوں میں امر ربی جو موجود ہے، اور ہمارے دعا کرو کہ اس امر ربی کے قطرے کو خدا سمندر بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب ومن العجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سرے
ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی ہدیہ سر جذبے ہمارا لے کر ہدیہ سر جذبے ہمارا لے کر جام ہو سوختہ جانی ویسے کرنی جام ہو سوختہ جانی ویسے کرنی اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آگا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بے ایمانا و دافنا بالبقیع پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے خالصتاً تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تیرے محبوبین کے انداز میں اپنے آپ کو گھروں سے نکال کر یہاں تک لے آئے ہیں یا اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نورانی بارش اس مقام پر ہوتی ہے یا اللہ اس نور کے صدقے و طفیل میں ہم تمام کی زبان کی گراہوں کو کھول کر ہم تمام کے سینوں کو کشادہ فرما یا اللہ ہمیں قادر الکلامی سے بارہان ہمیں مستجاب الدعوات فرما یا اللہ اس لباس بشریت میں رہتے ہوئے تیرے محبوبین کے انداز میں تجھ تک پہنچنے کی کاوشیں اور کوششیں جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں سرخرو فرما یا اللہ ہمیں کامیاب فرما ہمیں قادر الکلامی عطا فرما ہمیں مستجاب الدعوات فرما اس مقام کو دعاؤں کی قبولیت کا مقام قرار فرما رہنے بسنے والوں پر اپنا خصوصی فضل فرما یا اللہ جو لباس بشریت میں رہتے ہیں انہیں سرفراز فرما اور جو لباس روحانیت میں یہاں ہیں ان پر اپنا خصوصی فضل فرما یا اللہ مشائخ کبار کی
خصوصی توجہات سے ہم سب کو بار امن فرما، مشائخ کبار کی خصوصی پشت پناہی سے ہمیں بار امن فرما۔ یا اللہ اپنے دوستوں کے انداز میں سوچنے سمجھنے عمل کرنے کی معاملے میں توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ دام درم قدم سخ نے جو خدمات انجام دے رہے ہیں مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح یہاں کی رونقوں میں اضافے کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کے گھروں میں رونقوں کو جاری فرما، ان کی نسلوں میں رونقوں کو جاری فرما، ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اے مہربان مولا ایمان، اے انیس خلوت شب ہو ایمان، اے کریم کار ساز و بے نیاز، دائم الحسان شہ بندہ نواز، اے کہ نعمت راحت جان و دلام، اے کہ فضل تو کفیل مشکلام، ما خطاریم تو بخشش کنی، ما خطاریم تو بخشش کنی، نعرہ انی غفور میزنی۔ سخی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ، سخی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ، صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے، ملے کچھ کے ہیں تیرے در کے بھکاری، فقیروں کو سلطان بنا دینے والے۔ نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا، نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا، یہ رشتہ عجب ہے ہمارا تمہارا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چلا دے عشاء کی تبلیغ